ناظرین السلام علیکم۔ اقرا نیوز میں عارف قاسمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پہلے آج کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیے۔ نئی دہلی میں کسانوں کے احتجاج میں تشدد، ایک شخص ہلاک۔ برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں اسلام فوبیا عام ہے۔ بابری مسجد کے بدلے دی گئی جگہ پر مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، مگر مقدمے کے مدعی مسلم پرسنل لا بورڈ کو نہیں بلایا گیا۔ آئیے اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ جب سے کرونا کی وبا پھیلی ہے، برطانیہ میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد تقریباً 1,04,000 ہو گئی ہے۔ کل ہیلتھ سیکریٹری میٹ ہینکوک نے کہا تھا کہ برطانیہ میں ٹیکوں کی سپلائی تنگ ہے۔ البتہ ویکسین منسٹر ندیم زہاوی نے کہا ہے کہ ٹیکے تیار کرنے والی کمپنیوں نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ مشکلات کے باوجود برطانیہ کو ٹیکے مہیا کیے جائیں گے۔ I'm very confident with the team. We talk to them all the time. They're confident they will deliver for us, yes. And AstraZeneca, the bulk of AstraZeneca Oxford is manufactured in the UK because we made that early investment in manufacturing capacity in the UK, which is also good news. So I'm confident we'll meet our mid-February target and then we'll keep vaccinating beyond that as we vaccinate the whole of the adult population, or those who will accept a vaccine by the autumn. لندن میٹروپولیٹن سینٹر فار ایکویٹی اینڈ انکلوژن کی جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسلام فوبیا سے نمٹنے میں برطانوی یونیورسٹیوں کی کارکردگی ناقص ہے۔ رپورٹ کی مصنفہ اور سینٹر کی ترجمان صوفیہ عقیل نے کہا ہے کہ برطانوی سوسائٹی میں اسلام فوبیا عام ہے اور اس کے اعلیٰ تعلیمی ادارے اس برائی سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ رپورٹ میں اسلام فوبیا سے نمٹنے کے لیے حکومت کو کئی سفارشات بھیجی گئی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں یوم جمہوریہ کی تقریبات کے پیش نظر تمام مواصلاتی کمپنیوں کی موبائل انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی گئی ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہ قدم امن دشمنی عناصر کی جانب سے انٹرنیٹ خدمات کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ معطلی کا مقصد یہ بھی ہے کہ کسی بھی طرح کی افواہوں کو پھیلنے سے روکا جائے۔ تاہم کشمیریوں کا کہنا ہے کہ یوم جمہوریہ یا یوم آزادی کے موقع پر وادی میں مواصلاتی نظام پر قدغن عائد کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وادی میں صارفین کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ خدمات کی معطلی اب وادی میں روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی کابینہ نے تل ابیب میں متحدہ عرب امارات کا سفارت خانہ کھولے جانے کی منظوری دے دی۔ متحدہ عرب امارات انتظامیہ نے ٹویٹر کے ذریعے اس فیصلے سے متعلق بیان جاری کیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال ماہ اگست میں متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے باہمی تعلقات کی بحالی کا فیصلہ کیا تھا۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے 23 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 11,318 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,34,041 ہو گئی۔ ملک بھر میں اب تک 76,80,242 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 36,607 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 4,88,903 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,218 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اردن نے مسجد اقصیٰ کے احاطے میں ڈوم آف روک کے نزدیک مرمت وغیرہ کے کام کو رکوانے کی مذمت کی ہے۔ اتوار کے روز اسرائیلی افواج مسجد اقصیٰ کے احاطے میں داخل ہو گئی اور جیروسلم اسلامک اوقاف کے مزدوروں کو وہاں کام کرنے سے روک دیا۔ اردن کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس پورے احاطے کی دیکھ بھال کرنا صرف اسلامی اوقاف کی ذمہ داری ہے۔ واضح رہے کہ اوقاف کا انتظام اردن حکومت کے ہاتھ میں ہے اور اوقاف کا محکمہ ہی یروشلم میں اسلامی اور عیسائی مذہبی مقامات کی مرمت اور دیکھ ریکھ کا کام کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے اطفال نے کہا ہے کہ شام میں خانہ جنگی کی وجہ سے آدھے سے زیادہ بچے تعلیم سے محروم رہ رہے ہیں۔ ادارے کے مطابق ایسے بچوں کی تعداد 2.4 ملین ہے، جن میں 40% بچیاں ہیں۔ مصر کی عرب اسپرنگ کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر حقوق انسانی کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مصری جیلوں میں قیدیوں کی حالت زار کی سخت مذمت کی ہے۔ تنظیم کی جاری کردہ رپورٹ میں 67 افراد کے تجربات نقل کرنے کے ساتھ مصری حکومت پر حقوق انسانی کی تنظیموں اور ایکٹیوسٹس کو ڈرانے، دھمکانے اور ہراساں کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ ایودھیا میں شہید بابری مسجد کے بدلے دی گئی اراضی پر مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے۔
बाबरी मस्जिद को इंतहा पसंद हिंदुओं ने 6 दिसंबर 1992 को शहीद कर दिया था और नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक फैसले में बाबरी मस्जिद की वक्फ ज़मीन मंदिर की तामीर के लिए इंतहा पसंद हिंदुओं को और उसके बदले 15,000 मुरब्बा फीट ज़मीन मस्जिद की तामीर के लिए देने का हुक्म दिया था। मस्जिद की तामीर का काम इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन अंजाम दे रही है। मस्जिद की बुनियाद रखने की तकरीब में बाबरी मस्जिद मुकदमे की अहम मुद्दई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दावत नहीं दी गई। नई दिल्ली में किसान तहरीक में तशद्दुद में एक शख्स की मौत वाक़ हो गई। किसान नरेंद्र मोदी हुकूमत के ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता 62 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने यौम जमहूरिया पर एक ट्रैक्टर रैली मुनाकिद करने का ऐलान किया था। नई दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अशरफ बस्तवी की रिपोर्ट। आज 72वें यौम जमहूरिया पर हज़ारों एहतजाजी किसानों ने ट्रैक्टर परेड की और तमाम रुकावटों के बावजूद दिल्ली के लाल किला की फसील पर अपना परचम लहरा दिया। किसानों का एक बड़ा हुजूम लाल किला पहुँच गया और सैकड़ों किसान किले की फसील के उस मुकाम पर खड़े हो गए जहाँ रिवायती तौर पर यौम आज़ादी के रोज़ तिरंगा लहराया जाता है। किसानों में से एक शख्स ने पोल पर चढ़कर हल्के पीले रंग का परचम लहरा दिया। बताया जाता है कि ये वही झंडा है जिसे गुरुद्वारों पर लहराने के बाद निशान साहब कहा जाता है। ख़ास बात यह है कि किसानों ने यहाँ लाल किले के तिरंगे से कोई छेड़छाड़ नहीं की है। हज़ारों एहतजाजी किसान दारुल हुकूमत दिल्ली में अपने ट्रैक्टरों समेत दाखिल हो गए। किसानों को दारुल हुकूमत में दाखिल होने से रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन ये गोले किसानों के हौसलों को पस्त न कर सके। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए कंटेनर्स और सीमेंट के भारी बैरिकेड लगा रखे थे। पुलिस और इंतज़ामिया का कहना है कि किसानों ने तय रूट की खिलाफ वर्जी की, जिसे रोकने की कोशिश की गई। देखने में यह भी आया कि पुलिस ने भी खासा तहम्मुल का मुजाहरा किया। किसानों को रोकने की कोशिश में किसानों और पुलिस के दरमियान कई जगह झड़प होने की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं। झड़प के नतीजे में एक किसान हलाक हो गया। दिल्ली व आसपास के दीगर रियासतों से हज़ारों किसान अपने ट्रैक्टर्स लेकर दिल्ली पहुँचे हैं। किसान इस रैली को किसानों की ताकत का मुजाहरा बता रहे हैं, जबकि हुकूमत इसे ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करार दे रही है। किसान हुकूमत की जानिब से बनाए गए ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता 2 माह से एहतजाजी धरने पर हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किसानों और पुलिस में झड़प के बाद आने वाले दिनों में किसान तहरीक क्या सूरत अख्तियार करेगी और इस तहरीक के तईं हुकूमत का रवैया क्या होगा। इक़रा टीवी लंदन के लिए नई दिल्ली से अशरफ अली बस्तवी। इस बुलेटिन की ख़ास खबरें एक मरतबा और समाअत फरमाए। नई दिल्ली में किसानों के एहतजाज में तशद्दुद, एक शख्स हलाक। बरतानिया की यूनिवर्सिटियों में इस्लामोफोबिया आम है। बाबरी मस्जिद के बदले दी गई जगह पर मस्जिद का संग बुनियाद रख दिया गया, मगर मुकदमे के मुद्दई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं बुलाया गया। खबरों का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। अगले बुलेटिन तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।